یہ کہ اس نے اپنی ڈیوٹی خود لگوائی ہے، تو کیا میں صدیق الفاروق صاحب سینئر سیاستدان ہیں، میں ان سے پوچھوں گا کہ کیا ایک سپاہی اپنی مرضی سے ڈیوٹی لگوا سکتا ہے کہ مجھے آج گورنر کے ساتھ ڈیوٹی لگا دی؟ پنجاب حکومت کی مرضی شامل ہوگی اس پر، پنجاب حکومت کی مرضی شامل ہوگی، کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی ایسی کڑی کہیں نہ کہیں ضرور ملے گی جب اس کی انکوائری ہوگی. جہاں تک بابر رحمان صاحب نے یہ بات کل کہی ہے کہ ہم اس کی جوڈیشل انکوائری کریں گے، اور جوڈیشل انکوائری میں جو چیز سامنے آئی وہ بالکل اس کو سامنے لے کے آیا جائے گا. لیکن میں ایک بات بتا دوں کہ جب ایس پی سیکورٹیز نے ان کو جب بولا ہے کہ یہ کسی وی آئی پی کی ڈیوٹی میں نہیں جا سکتا یہ شخص، تو اس کی ڈیوٹی کس نے لگائی وہاں پہ؟ کہاں پہ ہے؟ صدیق صاحب جب تحقیقات ہے اس چیز کی، اس کیس کی، تو سیاسی پہلو جو اس کیس کا ہے اس کو بھی شامل تشخیص سے رکھنا چاہیے نا. اس بات میں کروں گا کہ جب ہم جوڈیشل انکوائری کی بات جیسا بابر اعوان نے بھی کی ہے، ہم بھی کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ سے جوڈیشل انکوائری کروائیں، جوائنٹ انویسٹیگیشن جو ہو حکومت پنجاب کی بھی اور فیڈرل گورنمنٹ کی بھی، اس سے میں یہ سارے پہلو وہ سامنے رکھیں. اور ایک بات میں اس میں اگر سیکورٹی لیب یا اس طرح کی بات کرتا ہے تو جب گورنمنٹ آف پنجاب کی جورسڈکشن ختم ہوئی یہاں فیض آباد پہ، آگے فیڈرل گورنمنٹ کی جورسڈکشن اور رچ ہے، وہاں انہوں نے اپنی سیکورٹی اپنی گارڈ کیوں نہیں پرووائڈ کی ہے، یہ دیکھنے کی بات ہے نمبر 1. نمبر 2، گورنر صاحب جو ہیں اسٹیٹمنٹ دینے کے بعد وہ بہت کنٹروورشل ہو گئے تھے. اگر انہیں گورنر ہاؤس کے اندر وزیر داخلہ نے سیکورٹی پرووائڈ کی ہوئی ہے تو کیوں نہیں انہیں رینجرز اور فوج کا دستہ یہاں دیا گیا تھا؟ لیکن اس سے زیادہ اہم بات میں آپ سے عرض کروں گا کہ جیسے میں نے کہا کہ اندرا گاندھی جب انہوں نے گولڈن ٹیمپل پر اٹیک کیا، ان کے اپنے گارڈ نے انہیں قتل کر دیا. میں نے بتایا کہ یہاں گورنر امیر خان تھے، ان کے بیٹے نے انہیں گھر کے اندر قتل کر دیا. جب نظریاتی بنیاد پر یا مذہبی بنیاد پر کسی کا دماغ تبدیل ہوتا ہے یا کوئی فیصلہ کرتا ہے، وہاں کوئی کنٹینجنٹ اور کوئی بلٹ پروف گاڑی کام نہیں آتی. تو اس کی ڈیوٹی ذہن تبدیل ہوتا ہے صدیق صاحب، اس کی ڈیوٹی جو اس نے خود وہاں پہ لگوائی اپنی ڈیوٹی، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت پر کچھ نہ کچھ تو کہیں نہ کہیں سے تو کڑے ملتے ہوں گے. میں اور انکوائری میں سامنے رکھنے چاہیے، اور جب وہ رپورٹ ہے پھر اس کے نتیجے کو دیکھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں. یہ سارے پہلو کل سے میڈیا بھی سامنے لا رہا ہے. آپ لائن پہ رہے گا آغا صاحب کا جو تجزیہ نگاہ ہے، آغا مسعود صاحب ان کا بھی پوائنٹ آف ویو پہ شامل کر لیں. وہ بھی کہہ رہے ہیں، بات دوبارہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل انکوائری کروا لیں، اس میں سارے پہلوؤں سے دیکھ لیں اس کو، اس کے بعد فیصلہ کر لیں کس نے کیا، کس کی کوتاہی ہے اور کس کی سازش ہے. دیکھیے حیرت کی بات یہ ہے کہ صدیق الفاروق اتنے سمجھدار آدمی ہے نا، کہ وہ اتنا بڑا حادثہ ہو جائے گا پاکستان کے اندر اور معاشرہ سکڑتا جا رہا ہے، انتہا پسندی فروغ پا رہی ہے، اور خود صدیق الفاروق یا ان کے جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ خود بھی غیر محفوظ ہیں. جو یہ رجحانات پیدا ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر، اس سے وہ خود بھی غیر محفوظ ہیں. دیکھیے بات دراصل یہ، میں نے پھر بھی آپ سے یہ کہا کہ مسلم لیگ نون اور میڈیا کے کچھ لوگوں نے مل کے ایک ہائپ کریٹ کیا، اور ہائپ کریٹ کیا کہ سلمان تاثیر کو ایک کنٹروورشل بنا دیا. دیکھیے میں آپ سے خدمت کروں کہ کوئی بھی قانون جو انسان بناتا ہے اس قانون کے اندر تبدیلی تو لا سکتے ہیں آپ، اور اس کو تبدیلی پارلیمنٹ کے ذریعے ہوتی ہے. پارلیمنٹ اگر اس کو مسترد کر دے تو ٹھیک ہے، خدا نہ خواستہ قانون ہے. انہوں نے کہا کہ میں آپ کی خدمت عرض کروں کہ انہوں نے جس کنٹیکسٹ، دیکھیے ہر چیز کا ایک کنٹیکسٹ ہوتا ہے. جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ بہت سے ہمارے سننے والے بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہر چیز کو ریفرنس ٹو دی کنٹیکسٹ بات کر، اگر میں خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی برا کہوں تو یقینی طور پر اس کا کوئی ریفرنس میرے بیک آف دا مائنڈ میں ہوگا، پس منظر ہوگا. میری مراد یہ ہے کہ انہوں نے، مرحوم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اس کو آپ یکسر سخت مسترد کر دیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ اس میں ترمیم کریں. شہری رحمان نے بھی جو اپنی درخواست دائر کی ہوئی ہے اس میں بھی ترمیم کی بات کی گئی ہے. خدا نہ خواستہ کوئی شخص پاکستان میں جو لا بنا ہوا ہے بلاشمی کا، اس کو کوئی تبدیل نہیں کرنا چاہتا. دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ کل آپ ایک چھوٹا سا گروپ بنا لیں اور گروپ بنا کے بعد آپ پروپیگنڈا کرنا شروع کریں. میڈیا نے بھی جناب اتنا ہائپ کریٹ کیا سلمان تاثیر کے خلاف، اور میں نے آپ سے بتایا کہ اس میں سب سے زیادہ جو پیش تھے وہ مسلم نون لیگ کے سیاستدان سے پوچھتے ہیں. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آج مسلم لیگ کے جو سیاستدان ہیں، کیونکہ میں تو ایک نیوٹرل کمنٹیٹر ہوں، میں آج سے بتا رہا ہوں کہ آج یہ خود بھی غیر محفوظ ہیں. جو سماج میں ہم جس طریقے سے انتہا پسندی کو فروغ دے رہے ہیں، ابھی صدیق الفاروق نے اپنے گفتگو میں کوئی مذمت کا لفظ استعمال نہیں کیا. میں یہ افسوس ہے، دیکھیے آج یہ اس قسم کی برین واشنگ کر کے آپ اس پاکستان کو کہاں لے جا رہے ہیں. آج اپوزیشن کے لوگ کل گورنمنٹ میں ہوں گے، ہے نا، جب یہ گورنمنٹ میں ہوں گے تب ان کو یہ معلوم ہوگا کہ سماج میں جو سکڑتا جا رہا ہے، جس پہ کہ عداوت، نفرتیں،
है ना, और उसमें मजहबी इंतहापसंदी जो फैल रही है ये पूरे मुल्क को खत्म कर देगी। और मैं आपको बताइए पॉइंट जारियत हो सकती है। नहीं सर, मुझे बताइएगा इस पर जो बात करें कि एक माशरे के अंदर रवादारी बर्दाश्त का जो मुजाहरा होता है, इस वक्त अगर वो कुछ कह रहे थे उसको समझना चाहिए था, ना कि उसको हाइप क्रिएट करके उनके खिलाफ नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट करते। और इसमें मुस्लिम लीग नून ही मुलव्वस है। आगा साहब का कहना ही है। मुझे आप इजाजत दें, पहले तो ये बात है वो गवर्नर थे, मुल्क का एक कानून और अदालती निजाम है, एक जगह सजा हुई, अभी अपील में लोग गए नहीं हैं और गवर्नर साहब ने उसमें मुदाखलत कर दी। उन्होंने अपना स्टेट का जो कानून है उस पर खुद ही अदम एतमाद का इजहार कर दिया। आपने टारगेट बनाया उनको, आपने टारगेट बनाया उनको, मतलब वो ये कह रहे हैं कि आपने टारगेट बनाया, हाइप क्रिएट करी, आपने हाइप क्रिएट करी, इस वजह से आप अपनी बात आपने कही है, मैं खामोश रहा हूं, अब मेरी बात सुन फरमाइए।